الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ایک امام کی تقلید کرنا شرک ہے یا کفر؟ دیکھیں، تقلید کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے اوپر حدیث رسول اگر صحیح بھی ہو لیکن ہمارے اوپر فلاں امام کی تقلید واجب ہے، حدیث رسول کو لینا واجب نہیں ہے، تو اس کو ہم شرک کہیں گے۔ اس کو شرک کہا گیا ہے، شرک تک بات جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ بلکہ امام ابن تیمیہ نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ اس میں یہ کہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، کفر تک بات چلی جا سکتی ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم لوگ احتیاط کا لفظ ہی استعمال کریں گے، یہ چیز ہمارے رسول کی حرمت کے خلاف ہے چیز، بلکہ ہمیں تو شرم نہ کریں، کھل کر بولنا چاہیے کہ کفر کا فتویٰ دیکھیں تب لگے گا کہ جب کوئی کھل کر بولے ہم حدیث کے رسول کو نہیں مانتے، امام کے قول کے سامنے واضح کو کہے، تب حکم لگ سکتا ہے۔ لیکن تقلید پر کفر کا فتویٰ تب لگے گا جب کوئی واضح طور پر کہے کہ ہمارے اوپر حدیث کا لینا واجب نہیں ہے، پھر ہم کفر کا فتویٰ اس پہ لگا سکتے ہیں۔ یا پھر واضح طور پر کوئی حدیث کو انکاری کر دے، جیسے کوئی کہے کہ حدیث رسول حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے، تو ہم ان تمام پر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے شیخ ابن باز نے بھی فتویٰ دیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی امام کی تقلید کے نام پر حدیث کو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، ہمیں فتویٰ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ آپ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاید یہ بات تو کوئی نہ کرتا ہو کہ ہم پہ واجب ہے امام کی تقلید، اور اسی حدیث رسول سامنے ہو بھی تو ہم نے نہیں لینا، کھل کے کوئی نہیں کہتا، لیکن عملاً کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن منہ سے کوئی نہیں اس طرح کی بات کرتے۔ لوگ حدیث کو مانتے بھی ہیں بعض کا تقلید کے نام پہ، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل فتوے کو لے لیتے ہیں لیکن حدیث کو مانتے ہیں، تو اس طرح ہم کفر والی کوئی بات تو نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز تو ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کسی امام کی بات ملتی بھی ہے حدیث کے خلاف ہوتی بھی ہے، ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہ پہنچی، انہوں نے فتویٰ قیاس کیا ہو، فتویٰ دیا ہو، لیکن بعد میں حدیث سامنے آ گئی ہے تو انہوں نے بعض اوقات خود بھی وہ رجوع کر لیا کرتے تھے، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ ہماری بات کو نہ لو، آج ہمارا قول کچھ ہوتا ہے، کل کچھ ہوتا ہے، آج ہمارے پاس حدیث نہیں ہوتی، ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ حدیث ہوتی ہے، اس کی سند کمزور ہوتی ہے، ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، یا کوئی حدیث ہوتی بھی ہے ہم بھول چکے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے نا، تو ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ چاروں ائمہ نے ایسی بات کی ہے، تو اس لیے صحیح حدیث کو ہی ہمیں تلاش میں رہنا چاہیے، لیکن اگر کہیں پہ حدیث نہیں ملتی تو آپ ائمہ کے قول دیکھ سکتے ہیں، اقوال دیکھ سکتے ہیں، جن کا آپ کو قرآن حدیث کے قریب لگے تو آپ وہ لے لیں۔ صرف ایک ہی امام کو پکڑ کے بیٹھ جانا، ہم نے ان سے ہی لینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ شریعت نے ہم پہ اس سے واجب کیا ہے۔ تقلید ہمیں صرف نبی علیہ السلام کی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ائمہ کے پاس پورا مجموعہ حدیث کا نہیں تھا، ہم نہیں کہہ سکتے ساری حدیثیں ان کے پاس موجود تھیں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے امام مالک بھی کہتے تھے کہ امام مطا میں ساری حدیثیں، سارا مجموعہ حدیثوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو خود بھی کہتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں صحیح حدیث کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اپنے امام کے قول کو اس طرح نہیں عمل کرنا چاہیے جس طرح حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اطاعت اللہ اور رسول کی ہمیں کرنی ہے، کامیابی وہی ہے، صحیح صراط مستقیم بھی وہی ہے۔ تو اس لیے تقلید کے نام پہ لوگوں نے مسلک بنائے ہوئے ہیں، اپنے امام پکڑے ہوئے ہیں، شخصیت پرستی چل رہی ہے، تو یہ چیزیں بلکہ اماموں نے بھی اس کو غلط مانا ہے۔ تو اگر ان کا کوئی فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف بھی نظر آتا ہے تو ان کی اس میں غلطی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نہیں آئی علم نہیں ہے، انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ اب اصل مجرم تو ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کے فتوے نہیں چھوڑے، وہ خود چھوڑ دیا کرتے تھے جب صحیح حدیث ملتی تھی، لیکن ماننے والوں کے اصل مجرم تو یہ لوگ ہیں، وہ تو معصوم ہیں اس معاملے میں، ویسے معصوم نہیں ہیں، ان کو سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی اگر ہو جاتی ہے تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، آپ بھی وہاں سے دین لو جہاں سے ہم لے رہے ہیں، تو اگر آپ تو وہ اس میں وہ مجرم تھوڑی ہیں، وہ آپ لوگوں کے پاس، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ صحیح حدیث کو لیں، ان کو قول چھوڑ دیں۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، جیسے دنیا کے کاموں میں آپ تحقیق کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اسی طرح دین میں بھی اگر آپ سمجھیں، اس کو ٹائم دیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اپنا دل کھلا رکھیں، تو حق مل ہی جاتا ہے۔ صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا طریقہ، منہج سلف کا طریقہ مل ہی جاتا ہے اگر کوئی کوشش کرے۔